الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار پالک جب کی تھی معراج ہوئی پوری، پالک جب کی تھی معراج ہوئی صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے۔ اب دیکھیے اس شعر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا رفع و اعلیٰ، وہ اس شعر میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا رب صلی دائما بنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے، اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کا کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ یہ مولانا شریف عظیم خاندان سے تھے، حضرت سید حسنین مرزا رضی ان کی نعت شریف پڑھا، جن کے بیٹے بھی تن تنہا پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں، مرد قلندر بہادر اہل سنت حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں صاحب، پورا بندیل کھنڈ ان سے مریض ہو جائے، پورا للت پور مریض ہو جائے، جتنے جھانسی میں سب کے سب مریض ہو جائے، جتنے کانپور میں سب کے سب مریض ہو جائے، بلکہ پورے کوٹا جے پور راجستھان والے بلا کے مرد قلندر آدمی حضرت کی ان کے والد کی لکھی ہوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوں میں۔ دیکھو اب اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی مولائی بھی ہے تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ آج کل لوگ گستاخیاں کر دیتے ہیں ذرا سی،
بات کے اندر صحابہ کرام کی شان میں استغفر اللہ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کو لے کر کے چلنا ہے، جیسے قرآن اور حدیث، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کرام۔ اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو گئے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اہل بیت کے فضائل بیان کرو اور اس کو سن کر عمل کرو۔ میں اسی پر افسوس ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں آج تک میں نے بہت سی جگہ دیکھا کہ کبھی بھی میں نے جشن امام باقر نہیں دیکھا، جشن امام جعفر نہیں دیکھا، جشن امام موسیٰ کاظم نہیں دیکھا، جشن امام علی رضا نہیں دیکھا، جشن امام تقی نہیں دیکھا، جشن امام نقی نہیں دیکھا، جشن امام حسن عسکری نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ان لوگوں نے یہ بتا رکھا کہ یہ شیعہ حضرات مانتے تو جبکہ یہ تو پیران پیر جن کو مانتے ہوں، ارے خواجہ غریب نواز جن کو مانتے ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء جن کو مانتے ہوں، حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری جن کو مانتے ہوں، امام اہل سنت حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی جنہیں مانتے ہوں، امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت کمال الدین دھاروی جنہیں مانتے ہوں، امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت خواجہ دانا صورت والے جن کو مانتے ہوں، امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت مٹھے شاہ ولی جن کو مانتے ہوں، ان کے بارے میں یہ لوگ عقیدہ رکھواتے ہیں کہ صاحب وہ مطلب یہ کہ شیعہ لوگ ان کے جلسے کرواتے ہیں، استغفر اللہ، جبکہ سب کے امام ہیں۔ امام حسن عسکری تمام سنیوں کے امام ہیں، شیعوں کے بھی امام ہیں۔ شیعہ مانے تو ہم کیا کریں؟ شیعہ تو حضرت علی کو ہی مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیں؟ لیکن یہ سن لو، اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان میں نفرت، صحابہ کرام کی شان میں ذرا-سی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی شان میں کوئی ایسا الفاظ نہیں آنا چاہیے کہ جس سے توہین ہوتی ہو صحابہ کرام کی شان میں، استغفر اللہ العظیم ذرا-سی بھی۔ اس لیے یہ شعر جو سنیں اور اس پر عمل کریں، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے۔ اس شعر کو میں اکثر سناتا رہتا ہوں تاکہ کوئی صحابہ کرام کی شان میں ہمت نہ کرے گستاخی کی، اور ایسے شخص سے میں رابطہ نہیں رکھنا چاہتا جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، وہ مجھے فون بھی نہ کرے، بس ہر صحابی پر۔ اب کوئی شخص ایک ہی صحابی کا ذکر کرے باقی سب کو چھوڑ دے تو وہ بھی نالائق ہے، ایک ہی صحابی کا ہر وقت ذکر کرے باقی سب کو چھوڑ دے تو وہ بھی بہت بڑا نالائق ہے۔ تمام صحابہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی فضیلت تو اہل بیت اطہار کی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ وہ مراد آبادی مقرر کہہ رہا ہے حماد رضا کے تمام سید قیامت میں فاضل بریلوی کو ڈھونڈیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، اور یہ مالیگاؤں والا امیر القاضی کہہ رہا ہے کہ چاند آ کے پوچھتے تھا پیران پیر سے کہ 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ ارے قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بیل اور بوٹے اور سبزیاں، درخت، بیل بوٹے اور سبزیاں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ شعر کو پڑھتا رہتا ہوں، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ اور حضرت ابوبکر کی شان میں شعر وہ کہتے ہیں، حضرت عرض کرتے ہیں، وہ غار کے جسی نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ دیکھو اہل سنت کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ وہ امام حسین کو علیہ السلام کہے گا، امام حسن کو علیہ السلام کہے گا، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام کہے گا، حضرت علی کو علیہ السلام کہے گا۔ یہ اہل سنت کی ایک پہچان ہے۔ ابھی خطیب عالم دنیا کے سب سے بڑے مقرر
حضرت مولانا عبیداللہ خان اعظمی نے بھی یہی کہا کہ میں امام زین العابدین کو علیہ السلام کہنے پر فخر کرتا ہوں. میں نے خود سنا کہا کہ میں امام زین العابدین کو علیہ السلام کہنے پر فخر کرتا ہوں. تو یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ وہ امام حسین کو علیہ السلام کہے گا. یہ امام بخاری نے لکھا، میری طرف سے نہیں، امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے. جہاں جہاں امام حسین کا ذکر آتا ہے حضرت امام بخاری علیہ السلام لکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھتے ہیں. اس کے بعد پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں ہر جگہ علیہ السلام لکھتے ہیں. اس کے بعد اور آئیے آپ حضرت شیخ عبد الحق بدری دہلوی کی کتابیں دیکھیے، حضرت شاہ عبد العزیز کی فتاوی عزیزیہ دیکھیے، اس میں وہ علیہ السلام لکھتے ہیں. حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے سیرت النبی، جو سیرت النبی پر بحثی کتاب ضیاء النبی، آپ اس میں پڑھیے تو اس میں بھی وہ علیہ السلام لکھتے ہیں. امام حسن کو میں نے خود پڑھا، امام حسن علیہ السلام. تو اس لیے میں نے بتایا یہ اہل سنت کی پہچان ہے. کم سے کم 200 کتابوں کے حوالے سے میں ثابت کروں گا، آج کے نہیں، بڑے بڑے ولیوں کی کتابوں سے، کہ جنہوں نے امام حسین، وہ جن ولیوں نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے. تو ایک ایک صحابی پر فردوس بھی ندا ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے، اور وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اس یار کا کیا کہیے. اب جو لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی دلیل دیتے ہیں، در مختار میں 3 جگہ لکھا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہے، آدھار میں سے 5 جگہ اگر غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے، سبقت قلم کی راہ سے آئی ہے، تو دلیل بنا لی صاحب کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. تو امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ تو بخاری شریف میں ہے، وہ تو شامی میں نہیں، در مختار میں نہیں، رد مختار میں نہیں، مجمع الانہر میں نہیں، بحر الرائق میں نہیں، نہر الفائق میں نہیں، وہ تو بخاری شریف جس کا درجہ قرآن کی بات ہے اس میں ہے. اور ہر جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں امام حسین کا، سیدہ فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے، علیہ السلام لکھتے ہیں، پیران پیر علیہ السلام لکھتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں. تو وہ دلیلیں نہیں ملیں گی. آپ کہیں گے تشبہ بالروافض ہے، تو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا تشبہ بالنواصب ہے، تشبہ بالخوارج ہم یہ کہیں گے ہیں. ارے ہم یہ کہتے ہیں اصطلاح یہ ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے آگے علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کے نام کے ساتھ میں رضی اللہ عنہم، اور اہل بیت مستثنیٰ ہے. اہل بیت کو امام حسین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ، باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، اور ولیوں کو رحمت اللہ علیہ، اور عام مسلمانوں کو مرحوم. آج بھی دیکھنا کارڈ میں لکھا تھا مرحوم عبدالغفار، مرحوم عبدالشکور، مرحوم. کیوں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں لکھتے؟ عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ لوگوں میں مزاج بنا ہے کہ رحمت اللہ علیہ سن کر وہ سمجھتا کوئی ولی ہے، کوئی بڑے بزرگ ہیں. اس لیے عام مسلمان کو حاجی، نمازی، پرہیزگاروں، اس کو مرحوم آج بھی کارڈوں میں لکھا ہوا آتا ہے، تو پھر اس کو رحمت اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس لیے نہیں لکھتے کہ عوام کا مزاج بدل جائے گا. تو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا لکھا ہے علماء نے، کہہ سکتے ہیں، مسئلہ بتایا، لیکن کہا نہیں ہے علماء نے. حضرت پیران پیر کی کتابیں پڑھیے، وہ اپنے سے پہلے والوں کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. شیخ عبد الحق صاحب اپنے سے پہلے والوں کو رحمت اللہ لکھتے ہیں. امام ربانی سب سے بڑے مجدد، وہ اپنے سے پہلے والوں کو رحمت اللہ لکھتے ہیں. تابعین تک کو رحمت اللہ لکھتے ہیں. کیا وہ یہ مسئلہ وہ نہیں جانتے تھے جو آج کل کے 14ویں صدی کے مولوی لوگ جانتے ہیں؟ آخری شعر سنیے. نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، مضمون انوکھا ہے، مضمون انوکھا ہے، اشعار
کو کیا کہیے. ایک شعر ایک بار اور سنو جو صحابہ کرام کی شان میں ہے، تاکہ اچھی طرح نقش دل پہ کر لو کہ صحابہ کرام کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہو. اور اہل بیت کے فضائل وہ اپنی جگہ ہے، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے رہو. امام حسین علیہ السلام، کسی سے ڈرو مت، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں امام حسین کو علیہ السلام کہہ رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ مولوی کہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو اپنا کام کر، یہاں سے نکل، باہر نکل، ایسا کہہ دو، صاف صاف کہہ دو. کہ پیرانے پینے اسے بتاؤ، غوث پاک نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، بڑے بڑے ولیوں نے لکھا ہے. تو کیا ان سے بڑا ولی ہو گیا جو آج منع کر رہا ہے؟ آخری شعر سنو، یہی والا شعر صحابہ کی شان میں جو ہے. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نوا ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نوا ہے. صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے. جبریل سلامی دے، جبریل سلامی دے، دربار کو کیا کہیے. یہ نعت شریف ہم نے آج پڑھی چمبل گارڈن وقف نگر میں رئیس صاحب کے گھر پر، اور چمبل گارڈن میں پڑھی ہے. آج چمبل گارڈن کے پاس یہ رہتے ہیں. آج تاریخ کتنی ہے؟ 25 تاریخ ہے. 25 اگست سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبول فرمائے. اور آخری بات یہ کہ پانچوں ٹائم کے پکے نمازی بنو، حلال روزی کھانے والے بنو. پانچوں ٹائم کے نمازی بنو، حلال روزی کھانے والے بنو. جب حلال روزی کھاؤ گے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو گے تو قلب روشن ہوگا. اس لیے کھانے پینے میں خاص بات کا دھیان رکھو. ابھی ہم جن کے گھر میں آئے ہیں تو ادھر دور کسی جگہ سے کوئی چیز آئی ہوئی تھی، مجھ سے پوچھا کہ وہ لے آئے، میں کہ منع کر دیا، نہیں نہیں اپنے ہی گھر کا کھانے کا، اپنے ہی گھر کا لاؤ. یعنی میں نے اشارہ کیا کہ مت لاؤ. دوسرے کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں. آج کل بغیر تحقیق ہم نہیں کھانا چاہتے. یہاں بھی ہم جب آئے گھر میں تو میں نے پہلے معلوم کر لیا تھا کیسی کمائی ہے، کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، صاف ستھری کمائی ہے. کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا بکتا ہے نیچے، اور نوکری ہے ان کی ہسپتال میں. بہت اچھے نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، اور نماز بھی پڑھنے لیں. اب میں نے کہا تو نماز بھی پڑھ لی الحمدللہ. میرا مقصد یہی رہتا ہے کہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے، حلال روزی کھائے، اور یہ نفرتیں ختم کرے. آپسی جو لڑائی جھگڑے دیوبندی سنی اہل سنت بریلوی، بھائی جو جیسا ہے وہ اس کو جگہ پہ رہنے دو. جو مزار پہ جا رہا ہے مزار پہ جائے، جو صلاۃ و سلام پڑھ رہا کھڑے ہو کر وہ کھڑے ہو کے پڑھے، جو بیٹھ کے پڑھ رہا اسے بیٹھ کے پڑھنے دو، جو نیاز فاتح کر رہا نیاز فاتح کرے، جو نہیں کر رہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. اب یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. ایک طرح سے محاورہ سمجھ لو کہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. آخری شعر سنا دیتا ہوں محدث اعظم کچھوٹری کا، کہ حضرت نے جو پیغام دیا وہ کیا کہ کفر سے کفر، کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے. کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب. اب تو یہ عالم ہے کہ آدمی جو مزاروں پہ جا رہا، اولیاء کرام کے مزاروں پہ جا رہا ہے، امام حسین کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، اور غریب نواز کے یہاں بھی جا رہا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی جاتا ہے. اس کو بھی آج کے زمانے کے جو ایسے فرقہ پرست لوگ ہو گئے کہ اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے. مطلب صرف اس بات میں کہ امام حسین کو علیہ السلام کیوں کہہ دیا، حضرت علی کو علیہ السلام کیوں کہہ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، امام بخاری نے لکھا ہے، مسلم شریف پڑھو، ترمذی شریف پڑھو، حوالے دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھو، مسلم شریف پڑھو، پیرانے پیر کی کتاب حجت الطالبین پڑھو، فتاوی عزیزیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتاوی پڑھو، وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، ہر جگہ علیہ السلام لکھتے ہیں. آج کے زمانے میں ایسے کون سے محدث ہیں جو ان سے بڑے ہو جائیں گے جنہوں نے علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو. اور ایک نے نہیں، سینکڑوں ولیوں نے، سینکڑوں بڑے بڑے ولیوں نے لکھا ہے امام حسین کو علیہ السلام، اور سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام، حضرت علی کو علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.